السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شادی کی پہلی رات شوہر مر گیا۔ سسرال والوں نے منحوس کہہ کر مجھے گھر سے نکال دیا۔ میں یتیم تھی، ماموں کے گھر رہتی تھی۔ جب بیوہ ہو کر ماموں کے گھر گئی تو ممانی کوسنے لگی، تبھی چکرا کر گر گئی۔ ڈاکٹر کو بلایا گیا تو اس نے کہا میں حاملہ ہوں۔ یہ سن کر ماموں ممانی غصے سے بھڑک اٹھے، دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ میں نے دارالعمان میں پناہ لی۔ میری خدمات دیکھ کر مجھے دارالعمان کی مالکین نے اپنا سیکرٹری رکھ لیا۔ میں نے ایک بچی کو جنم دیا۔ کچھ سال بعد ایک بڑا بزنس مین دارالعمان میں فنڈ دینے آیا۔ اسے دیکھ کر پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ شخص تو میرا ماں بابا کو یاد کر کے آج میری آنکھیں مسلسل بھیگ رہی تھی۔ دل کی دھڑکن معمول کی رفتار سے ہٹ کر چل رہی تھی۔ بہت گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ اتنا میک اپ کرنے کے باوجود چہرے پر پسینے کے ننھے ننھے قطرے نمودار ہو رہے تھے۔ بیک وقت میں خوش بھی تھی اور غمگین بھی۔ خوش اس لیے کہ آج میں اپنی زندگی کی نئی شروعات اپنے پسندیدہ شخص کے ساتھ کرنے والی تھی۔ اور اداس اس لیے کیونکہ آج مجھے میرے ماں باپ بڑی شدت سے یاد آ رہے تھے۔ شدت غم سے میرے آنسو بہنے لگے۔ ماں باپ کی یاد نے شدت پکڑ لی تھی۔ وہ دن جس دن ہر لڑکی اپنے ماں باپ کی دعاؤں کے سنگ نئی زندگی کی شروعات کرتی ہے، آج میں خالی دامن خالی ہاتھ لیے کھڑی تھی۔ بابا کو تو میں نے دیکھا ہی نہیں ہوا تھا، البتہ اماں میرے ہوش سنبھالتے ہی فوت ہو چکی تھی۔ خاندان میں بہت سے لوگ مجھے منحوس کہا کرتے تھے کیونکہ جب میں پیدا ہوئی تو میرا باپ مر گیا اور ہوش سنبھالتے ہی ماں یہ دنیا چھوڑ کر چلی گئی۔ چچا اور اس کی بیوی مجھے رکھنا نہیں چاہتے تھے کیونکہ ان کو میری جائیداد کا ڈر تھا کہ کہیں میں ان کے گھر رہتے ہوئے ان سے جائیداد نہ مانگ لوں۔ میں نے انہیں لاکھ بار سمجھایا کہ بے شک ساری جائیداد اپنے نام کرا لیں، لیکن مجھے اپنے پاس رکھ لیجئے۔ میں ماں کی موت کے بعد اب کہاں رہوں گی؟ میرا تو آپ لوگوں کے سوا کوئی بھی اس دنیا میں نہیں ہے۔ تبھی وہ کہنے لگے، پہلے بھی تو تم اور تمہاری ماں تمہارے ماموں کے گھر رہتے تھے، اب کیا مسئلہ ہے؟ اب تو تمہارے ماموں پر تمہاری ماں کا بوجھ بھی کم ہو گیا ہے، اب بھی وہیں رہو۔ وہ فطرتاً لالچی لوگ تھے۔ میرے لاکھ سمجھانے پر بھی مجھے اپنے پاس رکھنے کو تیار نہیں تھے۔ میرا دل ٹوٹ کر رہ گیا تھا اور ددیال والوں سے میں نفرت کرنے لگی تھی، جن کے نزدیک پیسہ ہی سب کچھ تھا۔ خیر سے رخصت ہو کر سسرال آئی۔ سب لوگ کہہ رہے تھے کہ میں بہت خوبصورت لگ رہی ہوں اور مہندی کے رنگ کا دیکھ کر تو ساری سکھیاں حیران تھیں اور کہتے نہ تھک رہی تھی کہ اس کا میاں تو اس سے بڑا پیار کرتا ہے، تبھی اس کی مہندی کا کلر اتنا پیارا آیا ہے۔ یہ سن کر میں شرمانے لگی۔ تھوڑی دیر کے لیے میں اپنے والدین کو بھول چکی تھی اور سہیلیوں اور سکھوں کے ساتھ گھری بیٹھی تھی۔ گھر میں ہلکی آواز میں گانے چل رہے تھے۔ ایک دو لڑکیاں تو ڈانس بھی کرنے لگی اور کچھ اس گانے کے بول دہرانے لگی۔ میرا دلہا کمرے میں آیا مگر سیدھا آ کر کرسی پر بیٹھ گیا اور کافی دیر جب اس نے کوئی بات نہیں کی تو میں نے گھگھٹ کے اونٹ سے دیکھا، وہ اپنا سینہ مسل رہے تھے۔ ان کے ماتھے پر پسینہ تھا اور آنکھیں باہر کو ابل رہی تھیں۔ میں پریشان ہو گئی، شوہر کے پاس گئی، پانی دیا۔ اس نے اشارہ کیا، ڈاکٹر۔ میں لہنگا سنبھالتے ہوئی باہر بھاگی اور سب کو رو کر کہنے لگی ان کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ سب بھاگے بھاگے آئے، ان کو ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے اب کرنا کیا چاہیے، اس لیے میں خاموشی سے آنسو بہانے لگی اور سوچنے لگی واقعی ہی میں منحوس ہوں۔ میری وجہ سے میرا شوہر ہسپتال گیا۔ آنسو تھے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میری آنکھیں دیوار پر جمی ہوئی تھیں اور آنسو پلکوں کی باڑ توڑے چہرے پر پھسل کر میرے زیوروں میں جذب ہو چکے تھے، جو میری مامی نے ماموں کو سونے کے کہہ کر مجھے پہنائے تھے۔ ان سونے کے زیورات کی بھی الگ ہی کہانی تھی۔ دراصل میری دادی اور میری نانی نے میری ماں کو خوب سونا چڑھایا تھا۔
انہوں نے وہ سارا زیور میرے لیے سنبھال کر رکھ لیا تھا تاکہ وقت پڑنے پر انہیں دوبارہ زیور نہ بنوانے پڑیں، بلکہ وہ اپنا خالص کھرا سونا میرے نام کر دے۔ اور میرے پیدا ہونے سے لے کر جوان ہونے تک انہوں نے وہ سونا بہت اچھے سے سنبھال کے رکھا۔ اپنی وفات سے پہلے انہوں نے میری ممانی کو درخواست کی کہ میری شادی پر وہ سارا سونا مجھے چڑھائیں، کیونکہ انہوں نے ایک عرصے سے سنبھال کر رکھا تھا صرف اور صرف اپنی بیٹی کے لیے۔ اسی سونے کی وجہ سے میری ممانی نے میرے ساتھ اچھا سلوک اپنایا ہوا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ ہو بہو اسی جیسا نقلی زیور بنوا کر انہوں نے مجھے پہنایا ہے اور اصلی سونا انہوں نے اپنی بیٹی ارم کے لیے چھپا کر رکھ دیا ہے۔ روتے ہوئے میرے ذہن میں خیال آیا، کیوں نہ رب کے حضور سر مسجود ہو جاؤں، کیا پتہ خدا آج کی رات میری سن لے اور مجھے وہ عطا کر دے جس کی خواہش بھی اسی نے میرے دل میں ڈالی ہے۔ میں جلدی سے اپنا بھاری لہنگا اٹھاتے ہوئے بیڈ سے اتری۔ چوڑیوں کی چھنکار نے کمرے کی اداسی میں ایک ارتعاش برپا کر دیا تھا اور پائل کی چھن چھن نے کمرے میں آنے والی لڑکی کو اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ وہ نہ جانے مجھے کون سی اطلاع دینے آئی تھی، لیکن مجھے واش روم میں جاتا دیکھ وہ بغیر کوئی اطلاع دیے کمرے سے جا چکی تھی۔ میں بھی اس کو جاتا دیکھ جلدی سے وضو کرنے لگی اور باہر آ کر جا نماز بچھا لیا۔ خدا سے رو رو کر اپنے ہونے والے شوہر کی لمبی زندگی کی دعائیں مانگنے لگی۔ نہ جانے کب روتے روتے جائے نماز پر ہی مجھے نیند آ گئی۔ 2 دن کی تھکی ہوئی تھی اور جب سے شادی کی تیاریاں شروع ہوئی تھی تب سے گھر کا سارا کام مجھے ہی کرنا پڑتا تھا۔ مامی اور اس کی بیٹی شاپنگ پر چلے جایا کرتے تھے۔ میں سارا دن کولوں کے بیل کی طرح جتی رہتی، سارے گھر کو صاف کرتی، کھانا بناتی، کپڑے دھوتی اور یہاں تک کہ شام کی چائے کا سارا انتظام بھی مجھے کرنا پڑتا تھا۔ مجھے اپنے حق میں بولنے کا بالکل بھی حق حاصل نہ تھا۔ میں تو اللہ میاں کی وہ گائے تھی جو 2 دن بھوکی رہ سکتی تھی، لیکن ممانی سے خود کھانا نہیں مانگ سکتی تھی۔ وہ خود پلیٹ میں کھانا ڈال کر مجھے دیا کرتی تھی اور اکثر تو ایسا کرتی تھی جو روٹی جل جایا کرتی تھی وہی میرا نصیب بنتی تھی۔ کئی بار ماموں نے ممانی کو ٹوکنے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنے اس فعل سے باز نہیں آئی اور وہی کرتی جو ان کا دل کرتا۔ میں دل میں سوچتی، کبھی تو ایسا وقت آئے گا جب میرا اپنا گھر ہوگا، جہاں میں اپنی مرضی کے مطابق رہوں گی، مجھے کسی اور کا حکم نہیں ماننا پڑے گا۔ اسی خواہش کو دل میں لیے میں ممانی کا ہر وار سہ جایا کرتی تھی۔ ویسے تو وہ بہت زیادہ میرے ساتھ برا نہیں کرتی تھی، لیکن وہ اور ان کی بیٹی دونوں کام چور تھی۔ گھر کا سارا کام مجھ سے کرواتی تھی اور پھر ماموں کے سامنے معصوم بن کر کہتی تھی کہ یہ تو کوئی کام ہی نہیں کرتی، سارا دن میں لگی رہتی ہوں۔ حالانکہ اس کو معلوم بھی ہے کہ میری گھٹنوں میں درد رہتا ہے، یہ میری خدمت کرنے کی بجائے سارا دن کمرے میں پڑی رہتی ہے۔ نہ جانے پورا دن ہی یہ اکیلی کمرے میں رہ کیسے لیتی ہے۔ ایسا بھی نہیں کرتی کہ 2 منٹ بہن کے ساتھ آ کر بات کر لو، تھوڑا اس سے حال چال پوچھ لو، نہیں، بس ہر وقت کمرے میں ہی پڑی رہتی ہے۔ یہ سن کر میں حیرانی سے ممانی کو دیکھنے لگتی اور پھر ان کی بڑی بڑی آنکھوں کے اشارے ہی میرے لیے کافی ہوتے۔ ماموں بچے تو نہیں تھے، سب سمجھتے تھے، لیکن بیوی سے ڈرتے تھے، اس لیے خاموش رہتے تھے۔ انہوں نے کبھی بھی میرے لیے آواز نہ اٹھائی تھی۔ وہ بھی کیا کرتے، بیوی کے خاندان والے بہت امیر تھے اور ماموں پر ان کا بہت رعب تھا۔ ماموں شروع سے ہی ممانی سے ڈرا کرتے تھے۔ وہ جہیز میں خوب سارا پیسہ لائی تھی۔ ان کی تو نوکری بھی مامی کے بھائیوں نے لگوائی تھی۔ وہ ان کے احسانوں کے تلے دبے ہوئے تھے، اس لیے زیادہ روک ٹوک نہیں کرتے تھے، بس خاموشی اختیار کر لی
اور مجھے بھی صبر کرنے کی تلقین کیا کرتے تھے۔ میں کیا کرتی؟ جب میرا سگا ماموں ہی میرا خیال رکھنے کو تیار نہیں تھا تو پھر میں کس سے جا کر فریاد کرتی؟ میں تو شکر ادا کرتی تھی کہ سر چھپانے کو چھت ہے۔ بے شک سارا دن کام کرنا پڑتا ہے، مگر 2 وقت کی روٹی آسانی سے میسر ہے۔ کسی کی محتاج نہیں ہوں، بلکہ ماموں اور مامے بھی مجھ سے خوش ہیں اور ان کے بچے بھی مجھ سے بہت مانوس تھے، سوائے ارم کے۔ وہ بہت نک چڑھی تھی اور ہر وقت مجھ سے الجھتی رہتی تھی۔ میں جا نماز پر خواب خرگوش کے مزے لے رہی تھی، کیونکہ میرے دل میں جو غم دفن تھا وہ آنسوؤں کے ذریعے باہر نکل چکا تھا۔ میں پرسکون تھی، لیکن دل نیند میں بھی خوف سے ڈرا ہوا تھا کہ اگر آنکھیں کھول لیں تو نہ جانے کون سی خبر سننے کو ملے گی۔ اس لیے میں نے کبوتر کی طرح بلی آنے پر آنکھیں میچ لی تھی اور کھولنے سے ڈر رہی تھی۔ تبھی کسی بھاری وجود نے مجھے جھنجھوڑ ڈالا اور کندھوں سے اٹھا کر زبردستی بٹھا دیا۔ میں ہڑبڑا گئی اور خوف محسوس کرنے لگی۔ جانے کون سی بدروح مجھے اس طرح جگانے آئی تھی۔ سب سے پہلے میرا خیال ہی اسی طرف گیا تھا، مطلب ممانی تک بھی خبر پہنچ گئی تھی، تبھی وہ یہاں آئی تھی۔ چلو ساس کے ساتھ بیٹھی، ورنہ کیا کہیں گے، یتیم بچی تھی، مامی نے کچھ سکھایا ہی نہیں۔ وہاں عورتیں تمہیں منحوس کہتے ہوئے نہیں تھک رہی کہ پہلے ہی اپنے ماں باپ کو کھا گئی اور اب اپنے شوہر کی جان کی دشمن بنی بیٹھی ہے۔ یہ بات سن کر ایک بار پھر آنسو آنکھوں سے بہنے لگے۔ 2 پل کے لیے تو میں یہ سب کچھ فراموش کر چکی تھی۔ بات یاد آتے ہی میں نے چہرے پر سنجیدگی طاری کر لی اور آنکھوں کو ہاتھوں کے پوروں سے صاف کرنے لگی۔ مجھے معلوم تھا کہ میں چاہے جیسے بھی تاثرات رکھوں، مامی کو ہر ایک پر اعتراض ہوگا اور میں انہیں غلط لگوں گی۔ وہ میرے اندر غلطیاں نکالتے نہیں تھکیں گی۔ اسی لیے میں چپ ہو گئی اور نظریں نیچی کر لیں۔ وہ کہنے لگی، یہ شرمانے یا دلہنوں کی طرح سج سنور کے بیٹھنے کا وقت نہیں ہے۔ صرف دولہے کے بہن اور اس کے ماں اور کچھ قریبی عزیز ہی نیچے موجود ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ انہیں اچھا لگے گا کہ تم اس حلیے میں ابھی تک موجود ہو۔ جلدی سے حلیہ تبدیل کر لو۔ میں انہیں حیرت سے دیکھنے لگی تو وہ کہنے لگی، جلدی کرو۔ غصے سے وہ مجھ پر چلا رہی تھی۔ ان کی بہت سی باتیں میں نے انسنی کی اور جلدی سے واش روم میں گھس کر چینج کرنے لگی۔ میرا سارا سامان پہلے ہی پیک تھا، وہ پتہ نہیں کہاں پڑا تھا۔ پہننے کو جب ان کو کوئی کپڑے نہیں ملے تو دولہے کی رشتہ دار کزن کا کالا سوٹ لے آئیں جو اس نے حال ہی میں لیا تھا۔ وہ بہت سادہ سا سوٹ تھا۔ میں ان کی طرف دیکھنے لگی کیونکہ میری اماں بہت وہمی تھی۔ وہ کالا رنگ مجھے نہیں پہننے دیا کرتی تھی اور وہ اکثر کہا کرتی تھی کہ جو نئی نویلی دلہنیں ہوتی ہیں نہ تو ان کو کالے رنگ کے کپڑے نہیں پہننے چاہیے اور نہ ہی ان کے جہیز میں کوئی کالی چیز رکھنی چاہیے۔ میں مامی کو حیرت سے دیکھنے لگی تو وہ کہنے لگی، کیا دیکھ رہی ہو، جلدی سے پہنو اور باہر آؤ، وقت نہیں ہے ہمارے پاس۔ میں نے خود پر قابو کیا اور پھر وہ کپڑے پہننے چلی گئی۔ باہر آئی، لمبے گھنے بالوں کو سمیٹا جو کیچر میں آ ہی نہیں رہے تھے۔ مجبوراً مجھے ایک سادی سی چوٹی بنانی پڑی، ربڑ لگانے کا بھی ٹائم نہیں تھا۔ مامی نے بس جلدی سے دوپٹہ اٹھایا، مجھے اڑا دی۔ اس کے بعد وہ میرا ہاتھ پکڑے زبردستی مجھے گھسیٹتے ہوئے نیچے تک لے گئی۔ وہ جیسے چل رہی تھی، وہ چل تو نہیں رہی تھی، بھاگ رہی تھی اور مجھے بھی ساتھ ساتھ بھگا رہی تھی۔ میں بہت کنفیوز تھی اور سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے اور نہ جانے میرا کیا استقبال کیا جائے گا۔ کیا وہ لوگ میری اہمیت کو سمجھیں گے بھی صحیح یا پھر وہ بھی مامی کی طرح مجھے گھر سے نکال دیں گے؟ میں مختلف سوچوں میں خود کو فراموش کیے ہوئے تھی۔ میری ساس میرے ساتھ بیٹھی تھی اور مجھے بے حد حقارت کے ساتھ دیکھ رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، ایک تو تمہارے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہوا، یہ بدشگونی نہیں، دوسرا تم نے شادی والے دن ہی کالے رنگ کا سوٹ پہن لیا ہے۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے نا؟ یہ کالے کپڑے تمہیں کس نے پہنائے ہیں؟ ان کا یہ لہجہ اور رویہ دیکھ کر میں سہم گئی اور آنسوؤں کی باڑھ روکنے کی کوشش میں نے ساس کو آرام سے جواب دیتے ہوئے کہا،
आंटी वो मुझे मामी ने पहनाया था, जल्दी में यही सूट इनको मिला था तो उन्होंने मुझे पहना दिया। ये कहकर मैं अपने हाथों की मेहंदी को देखने लगी। मेरी सास कहने लगी, तुम्हारी मामी भी अजीब लालची औरत है, इनका कोई मुकाबला नहीं है, और मुंह खिड़की की जानब मोड़ लिया। मैं इनका रवैया देखकर हैरान रह गई और सोचने लगी कि मैं सोचा करती थी कि मेरी कोई एक ज़िंदगी तो अच्छी होगी, लेकिन शादी से पहले वाली ज़िंदगी अच्छी थी, ना शादी के बाद वाली अच्छी लग रही है, क्योंकि मेरे सास के इस रवैये ने मुझे समझा दिया था कि मैं इनको हरगज़ पसंद नहीं हूँ। वो मुझे मजबूरी में अपने साथ लेकर आ रही हैं, क्योंकि अब तो इनके बेटे के साथ मेरा निकाह हो चुका था और वक्त पर रुखसती भी कर दी गई थी। वो तो इस शादी के हक़ में नहीं थी, क्योंकि बेटे के एक्सीडेंट के बाद इन्हें लगा था कि मैं ही मनहूस हूँ। मैं रो रही थी। मनहूस लफ्ज़ इतना मनहूस था कि इसने शादी के बाद भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा था, बल्कि मेरे ससुराल तक साथ आया था। रुखसती पर जब मैं रोने लगी तो सास ने कहा, नहूसत मत फैलाओ, सुबह से रो रही हो, बस कर दो। अब सबकी शादी होती है, सभी दुखी होते हैं, लेकिन कोई तुम्हारी तरह रिएक्ट नहीं करता कि सारा रास्ता रोते रहो, पता नहीं किसको ब्याह के ले आए हैं, ना जाने अब हमारे घर का क्या होगा। मेरे बेटे की किस्मत इतनी फूटी हुई होगी, मैं ये सोच भी नहीं सकती थी। इनके लहजे में इतनी हकारत थी कि मुझे अपना आप इन सब में बहुत ही फजूल मालूम हुआ था। खुद को पराया महसूस कर रही थी। इस घर का हिस्सा समझने में अभी मुझे बहुत वक्त लगना था। ससुराल पहुंचते ही मनहूस लफ्ज़ ने मेरा इस्तकबाल किया। इसके बाद शादी के एक हफ्ता तक शोहर हॉस्पिटल में था। इसको मेजर हार्ट अटैक हुआ था। इसकी हालत बहुत ख़राब थी, वेंटिलेटर पर पड़ा था। मैं एक हफ्ते तक सास के ताने सुनती रही, शोहर की ज़िंदगी की दुआएं करती रही, ये लफ्ज़ सुनती रही। अगले रोज़ मेरे मामू मामी मुझसे मिलने आए तो सास कहने लगी, तुम इनके साथ इनके घर जाओ फ़िलहाल। मैंने सास से कहा, अच्छा नहीं लगता, शोहर हॉस्पिटल में है, मैं मेके जाऊं। जब तक वो ठीक होकर नहीं आते मैं यहाँ रहूँगी, मुझे वहाँ परेशानी लाख रहेगी। तो सास मुझ पर गुस्सा करने लगी और कहने लगी, जैसा मैंने कहा है वैसा करो, मुझे ज़्यादा बोलने वाली औरतें नहीं पसंद, इसीलिए जो मैं कह रही हूँ वैसे करो। इनके गुस्से को देखकर मैं हैरान रह गई कि सारी ज़िंदगी मेरी माँ ने दिलासा देते हुए मुझे यतीमों वाली ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर किया था कि तुम्हें अच्छा ससुराल, अच्छा शोहर मिलेगा। मामी की ज़्यादतियाँ भूल जाऊँगी। अब ससुराल वाले भी मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं रख पा रहे थे। ना जाने ऐसी कौन सी वजह थी कि हर कोई ही मुझसे नाराज़ रहता था। मैं जितना सबको राज़ी करने की कोशिश करती, इतना ही मुझसे दूर होते जाते। मामू मामी के साथ आ तो गई थी, लेकिन शोहर की तरफ से परेशान थी। मुझे नहीं मालूम था कि जल्द ही मेरी ज़िंदगी में आई ये मामूली खुशियाँ फिर से मेरी ज़िंदगी को तारीक कर देंगी। सारा दिन मैं उदास रही, कुछ भी खाने को दिल नहीं चाह रहा था। अम्मा अब्बा की याद ने शिद्दत पकड़ ली तो मोहल्ले के आखिर में ही कब्रिस्तान था, जहाँ मेरे अम्मा अब्बा अपनी तमाम तर मोहब्बत और खुलूस के साथ वहाँ दफन थे। वहाँ जाकर रोई, फातिहा पढ़ी तो दिल हल्का हो गया। घर लौट आई। मामी भी बहुत नाराज़ हुई कि चंद दिनों की दुल्हन तुम कब्रिस्तान गई क्यों थी, ये यहाँ बदशगुनी मानी जाती है। मैं हैरान होने लगी कि पढ़े लिखे इस मुआशरे में ऐसी बातों को भी अहम समझा जाता है जिनका कोई लॉजिक ही मौजूद नहीं है। शाम के 6 बज रहे थे जब मैं अपने शौहर की तरफ से किसी अच्छी खबर की शिद्दत से इंतज़ार करने लगी। पहली बार मामी ने एक बहुत ही खूबसूरत जोड़ा मेरे लिए चुना और कहा कि ये पहनकर अच्छे से तैयार हो जाओ, ये काला जोड़ा उतारो, और मेरी माँ का एक सोने का छोटा सा सेट भी दिया जो वो अक्सर पहने रखती थी। माँ का वो सेट देखकर मेरी आंखें भर आईं। मैंने बहुत अकीदत और मोहब्बत से इसको आंखों से लगाया। मामी का कहना था, अच्छा सोचो, तैयार रहो, इंशाल्लाह अच्छी खबर आएगी। और फिर मैंने पहन लिया। अभी मैं तैयार होकर आई जब मेरी सास की कॉल आने लगी। वो कहने लगी, तुम्हारा शौहर अब इस दुनिया में नहीं रहा। यह सुनकर मैं चकरा कर गिर गई। मैं बयान नहीं कर सकती कि इस वक्त मैं क्या महसूस कर रही थी। मेरा जिस्म गर्म हो चुका था और हौले हौले लर्ज रहा था। सोच भी नहीं सकती थी ये खुशियाँ चंद पलों की थी और फिर मेरी ज़िंदगी में वही काली रातें आ गई थी। ससुराल में अभी कदम ही रखा था जब सास जलाली रूप में मेरी तरफ आई और मेरे मुंह पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। मैं रो रही थी और मुझे घसीटते हुए घर से निकाल रही थी। मैं रो रही थी और इनको कस्में दे रही थी कि मेरा इसमें कोई कसूर नहीं। जब से तुम हमारे घर में आई हो हमें सिर्फ नुकसान हो रहे हैं। तुम नहीं जानती तुम्हारी वजह से हमने कितना कुछ खोया है। निकल जाओ यहाँ से और दोबारा कभी लौट कर नहीं आना।
मामू मामी सास का रवैया देखकर हैरान रह गए थे। क्या करते बेचारे, एक बार फिर से फंस चुके थे और फिर मुझे लिए घर आ गए। मेरी सास ने ये हरगज़ नहीं समझा था कि नुकसान तो हम दोनों का हुआ है। इनका बेटा फौत हुआ है तो मेरा शोहर, इनके तो 2 और बेटे भी मौजूद हैं, मेरा तो और शोहर नहीं है, बल्कि मेरा तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है जो मेरा ख्याल रख सके। फिर वो कैसे कह सकती थी। फिर से वही मामू मामी के घर का स्टोर और मैं इनके घर के सारे काम बाकी रह गए थे। मामी का भी अकीदा इस बात पर मजबूत हो चुका था कि मैं ही मनहूस हूँ। एक दिन मामू घर में नहीं थे तो मेरी तबीयत खराब हुई। मैं उल्टियाँ कर रही थी। मामी के साथ उनकी बहन बैठी थी, कोदाई थी। इसने मेरे पेट पर हाथ रखा, नब्ज़ चेक किया और कहा, ये तो हामला है। मामी ये सुनकर गुस्से से पागल हो गई, मुझे बदकिरदार कहने लगी। उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। मैं सोच कर रह गई थी कि अब जाऊं किस तरफ। उन्होंने तो ने मुझे कोई सामान भी नहीं उठाने दिया, यहाँ तक कि मेरा मोबाइल भी नहीं। मैं जल्दी से इधर उधर देखने लगी कि किसी ने मुझे देखा तो नहीं। नीचे गिरते हुए, कपड़े झाड़ते हुए मैं बगैर सोचे समझे मेन रोड की तरफ चलने लगी। वहां से एक रिक्शे वाले को मिलते कि इसने मुझे दारुल उमान छोड़ दिया। जब लुटी हुई दारुल उमान पहुंची तो वहां की इंचार्ज ने मेरा बहुत साथ दिया, मुझे गले लगाया। सारी आप बीती सुनने के बाद इसने मुझे एक कमरा दे दिया। मेरे साथ कोई भी औरत रहने को तैयार नहीं थी। वो कमरा छत की ऊपरी मंजिल पर था और मुझे अकेली को वहां रहना था। वहाँ की इंचार्ज बहुत ही शफीक औरत थी। वो मेरा बहुत ख्याल रखती थी। वहाँ की बाकी औरतें मुझसे खार खाती और मुझे मुखातब करना भी पसंद नहीं करती थी। धीरे धीरे मैं इंचार्ज की चहेती बन गई। इसने मुझे अपना सेक्रेटरी रख लिया। यूं दारुल अमान में ही मुझे एक जॉब मिल गई। मैंने बीए कर रखा था, इसीलिए मुझे ये नौकरी मिल चुकी थी। अब मैं किसी के भी मोहताज नहीं थी, कम से कम अपना खर्च खुद उठा सकती थी। मुझे वहाँ रहते हुए 2 साल हो चुके थे जब एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन दारुल उमान को फंड देने के लिए आया। इंचार्ज मौजूद नहीं थी तो मजबूरन मुझे ही उसे अटेंड करना पड़ा। मैं ऑफिस में सर झुकाकर उसकी बात सुन रही थी जब इसकी आवाज़ मुझे कुछ सुनी सुनी लगी। मैंने आंखें ऊपर उठाकर गौर से देखा तो हैरान रह गई। वो कोई और नहीं, मेरा अपना शोहर था। मैंने उसे हैरत से देखा। 1-2 बार आंखें मिलीं। वो भी मुझे इस तरह देखकर हैरान था कि सेक्रेटरी इस तरह की हरकतें क्यों कर रही है। मैंने पानी का गिलास उठाया और अपनी आंखों को अच्छे से धोया। इसके बाद दोबारा से बिजनेसमैन को देखा तो वो कोई और नहीं बल्कि मेरा अपना शोहर था। मैं रोते हुए कहने लगी, आप यहाँ, और अपना हिजाब उतार दिया। वो देखकर हैरान रह गए। मेरी आंखों से आंसू रवां थे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे शोहर जिंदा हैं, जबकि मेरी सास ने तो खुद कहा था कि वो मर चुके हैं। कोई माँ अपने बेटे को मुर्दा कैसे कह सकती है। अपनी सास की सोच पर अफसोस होने लगा। मेरे शोहर ने मुझे सोचों में गुम देखा तो कहने लगा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। मेरी माँ ने तो मुझे कहा था कि तुम अपने किसी यार के साथ भाग चुकी हो। तुम जैसी लड़कियों का यही हाल होता है, जब इनसे मोहब्बत करने वाले इन्हें छोड़ जाते हैं तो वो फिर दारुल उमान में पनाह लेती फिरती हैं। तुम्हारा भी यही हाल हुआ है ना। मुझे छोड़कर तुम्हें अच्छा सिला मिला है। वो ये सब अल्फाज चुबा चुबा कर कह रहे थे। गुस्सा इनके चेहरे से अयां था। ऐसा लगता था जैसे वो मुझसे शदीद नफरत करते हैं। इनके अल्फाज सुनकर तो मैं साकत रह गई। सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा शोहर मेरे बारे में ये सोच रखता है। इसकी नज़र में मेरी ये इज्जत है कि वो मेरे बारे में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है। मैंने डुबाई आंखों से कहा कि आपकी माँ ने मुझे धक्के देकर निकाला था कि आपकी मौत मेरी वजह से हुई है, जबकि आप मेरे सामने ज़िंदा सलामत खड़े हैं। जब मामू मामी मुझे घर ले गए तो उन्होंने भी यही कहा कि मैं एक मनहूस लड़की हूँ। आपकी माँ शायद मुझे आपसे दूर करना चाहती थी, इसलिए झूठ बोल दिया। मैं नहीं जानती उन्होंने ऐसा क्यों किया, लेकिन सब सच कहते हैं। वाकई मैं किस्मत के मामले में बहुत मनहूस हूँ। आज तक मुझे ऐसी कोई भी चीज़ नहीं मिली जिसकी मैंने ख्वाहिश की हो। ये कहते हुए मैं रोने लगी और अपनी फाइल लेकर इंचार्ज के कमरे से निकलने लगी। जब उन्होंने मुझे रोकना चाहा, लेकिन मैं रुकी नहीं और कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ गई। तभी उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा और कहने लगे, मुझे सब कुछ सच सच बताओ, हुआ क्या था। मुझे इतना मालूम है मुझे हार्ट अटैक हुआ, मगर जल्दी एंजियोग्राफी हो गया, बर वक्त इलाज से सेहतयाब हो गया। तुम कह रही हो कि मेरी माँ ने तुम्हें यह कहा था कि मैं मर चुका हूँ। दिमाग सही है, वो ऐसा क्यों कहेंगी।
وہ یہ سب غصے میں کہہ رہے تھے، ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ میرا سر دیوار میں دے مارے۔ وہ غصے کے بہت تیز تھے، غصے کی وجہ سے میں ان سے بہت ڈرا کرتی تھی۔ ایسا لگتا تھا میں کوئی بات کہوں گی ان کو غصہ آئے گا اور پھر وہ مجھ پر چیخنے چلانے لگیں گے۔ تبھی وہ کہنے لگے، مجھے لگتا ہے ہمیں یہ سب آپس میں کلیئر کر لینا چاہیے کہ ہوا کیا تھا اور ہم دونوں کے درمیان دوریاں پیدا کرنے والا مین انسان کون ہے۔ وہ صلح کرنا چاہتے تھے۔ یہ بات جان کر مجھے بے حد خوشی محسوس ہوئی۔ میں ان کے پاس والی چیئر پر بیٹھ گئی۔ جب ہم دونوں نے آپس میں بات کی تو معلوم ہوا کہ غلطی ہم دونوں کی نہیں تھی بلکہ میری ساس کی تھی، جنہوں نے بیٹے کی زندگی میں سے ایک منحوس عورت کو نکالنے کے واسطے یہ سازش رچی تھی۔ مجھے میکے بھیج کر انہوں نے ہم سے جھوٹ بولا تھا کہ میرے شوہر کی ڈیتھ ہو چکی ہے، حالانکہ وہ زندہ اور سلامت تھے۔ وہ کہنے لگے، جب تم گھر نہیں آئی تو ماں جی نے مجھے کہا تھا کہ تم بھاگ چکی ہو، جبکہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ تمہارے ماما مامی نے بھی تمہارا ایڈریس بتانے سے انکار کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں کچھ نہیں معلوم کہ وہ کہاں گئی ہے۔ تمہارے بارے میں بہت سی باتیں ہونے لگی تھی۔ میں تو پریشان سا ہو گیا تھا، امید ہی چھوڑ دی تھی کہ تم کبھی ملو گی بھی صحیح، ایک بار تو مجھ سے رابطہ کرنے کے بارے میں سوچا ہوتا۔ میں روتے ہوئے آنکھیں صاف کرنے لگی تو وہ کہنے لگے، اب رونے کا کیا فائدہ، جو ہونا تھا ہو چکا ہے۔ میرے خیال میں ہمیں گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر اس بات کو ڈسکس کر لینا چاہیے، یہ نہ ہو کل کو لوگ تمہاری کردار کشی کرتے پھریں۔ میں ان کی بات مان گئی تھی۔ تبھی انچارج کمرے میں داخل ہوئی۔ ہم دونوں کو اس طرح ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر بیٹھا دیکھ کر تو وہ حیران رہ گئی اور میری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ تو میں نے اسے بتایا کہ میم یہ میرے شوہر ہیں اور ساری حقیقت گوش گزار کر دی۔ تو وہ بہت حیران ہوئی۔ جب ماموں مامی اور آپ کی ماں نے مجھے گھر سے نکالا تھا تب میں حاملہ نہیں تھی۔ طبیعت خرابی کی وجہ سے مامی کی بہن نے کہا میں حاملہ ہوں اور مجھے بدکردار کہہ کر گھر سے نکال دیا۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں نے کہا میں یتیم تھی نا، اس لیے سب نے ظلم ڈھائے کہ کوئی میرے آگے پیچھے نہیں تھا۔ میں نے انچارج سے اجازت چاہی تو وہ نم آنکھوں کے ساتھ کہنے لگی، تو مجھے بہت عزیز تھی بیٹی، لیکن اب تمہارا گھر بسنا بھی تو ضروری ہے۔ جاؤ اور ہمیشہ خوش رہنا، تمہاری اس ماں کی دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ میں ان کے گلے ملی، انہوں نے مجھے بہت سی دعائیں اور پیار دیا۔ ہم دونوں وہاں سے گھر لوٹ آئے۔ میری ساس نے مجھے دیکھا تو وہ غصہ ہونے لگی اور کہنے لگے، اس کچرے کے ڈھیر کو کہاں سے اٹھا لائے ہو۔ میرا شوہر بہت غصے میں آیا اور ماں سے جھگڑنے لگا۔ بہت سے بحث و مباحثے کے بعد میری ساس اپنی غلطی تسلیم کرنے کو تیار ہو گئی۔ انہوں نے مجھ سے اور میرے شوہر سے معافی مانگ لی۔ سچ کہتے ہیں یتیموں کے سر پر اللہ کے ہاتھ ہوتا ہے۔ دنیا والوں نے میرے ساتھ بہت برا کیا مگر اللہ نے مجھے اکیلا نہیں چھوڑا۔ نہ جانے کیوں لوگ بن ماں باپ کے بچوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے ساتھ نرمی اور شفقت کے ساتھ پیش آنے کا حکم دیا ہے۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔